اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ واقعہ افک منافقین کا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے وقت کا واقعہ ہے۔ غزوہ سے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات کو آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بند حوض میں سوار ہو کر سفر کیا کرتی تھیں اور چند مخصوص آدمی اس حوض کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ دیر پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب وہ واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ انہیں واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا حوض لادنے والوں نے یہ خیال کیا کہ شاید ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کے اندر تشریف فرما ہیں۔ حوض کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ وہ تنہائی سے سخت گھبرا گئیں۔ اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو ضرور میری تلاش میں یہاں واپس آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی وہیں پہ سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ دیکھتے ہی انہیں پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ جاگ اٹھیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینے میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینے میں ہر طرف اس تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلاً حضرت حسان، حضرت مستہ اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرانگیز تہمت سے بے حد رنج اور صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج اور غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں۔ وہ پردہ نشین تو تھیں ہی، اس لیے انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل بھی خبر نہیں ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملے میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو اللہ تعالیٰ کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ آ جائے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کی نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تھی کہ آپ اپنی نالین اقدس کو اتار دیں۔ اسی لیے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، تو سچ بتا، اگر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوتی تو اللہ کی قسم میں بھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہے، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدرجہ تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ طلب کیا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور حضرت علی نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ سچ کہہ دیں گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن لڑکی ہیں، وہ گندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا ڈالتی ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، اللہ کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے میری مدد کون کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح اچھی ہی جانتا ہوں، اور منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وہی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں، ورنہ آپ منبر پر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع میں عام اعلان ہرگز نہیں کرتے۔ لیکن پہلے ہی عام اعلان نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور و غوغا شروع کر دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرما دیا، مگر اب بھی عام اعلان کے لیے آپ کو وحی الہی کا انتظار ہی رہا۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آتے ہی بیمار ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھیں۔ جب انہیں اس مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی تو وہ ایک رات حضرت ام مستہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں، تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت غم سے نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی دی، مگر یہ برابر لگاتار روتی ہی رہیں۔ اسی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری برات کا بذریعہ وہی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے اپنی ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر ابھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے، اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور شدید سردی کا وقت تھا، مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی 10 آیتیں تلاوت فرما دیں، اور تہمت لگانے والوں میں حضرت حسان، حضرت مستہ اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ بخاری علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی قطعی اور یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہوں ام المؤمنین
حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر